اب یاد رکھیے وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جو قوم اپنے دشمن کو نہ جانے، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے دشمن کو نہ پہچانے. یہ بات یاد رکھیے، اگر ہم اپنے دشمن کو نہیں پہچانیں گے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اور شیطان ہمارا دشمن ہے، اس کی چال بازیوں کو جاننا ہمارے لیے بہت 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 زیادہ ضروری ہے، ورنہ ہم سکسیس نہیں اٹھا سکتے دنیا میں. یاد رکھیے. ٹھیک، اب بچنے کا طریقہ کیا ہوگا، اس سے تھوڑی باتیں رکھتا ہوں اور پھر جادو کی طرف چلا جاتا ہوں. بچنے کا طریقہ ان شیاطین سے، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کو مضبوطی سے تھام لیجیے. یہ سب سے پہلا بچنے کا طریقہ ہے. کیوں تو آپ جتنا کام رحمان کی اطاعت میں کریں گے شیطان کے خلاف جائیں گے اور خود بخود آپ محفوظ رہیں گے، اور جتنا رحمان کی اطاعت سے دور ہوں گے شیطان کی اطاعت میں رہیں گے اور خود بخود جو ہے برائی میں جہنم کی طرف جائیں گے. تو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں. اللہ رب العزت جس طرح سے قرآن نے فرمایا اور کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 169 کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو مکمل پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، کافت، اور شیطان کی اتباع نہ کرنا، وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اسی طرح جہاں تک ہو سکے پاکیزگی طہارت کے ساتھ رہیں. تیسرا، ہمیشہ اللہ میں پناہ مانگی. کب کب؟ خاص طور سے حمام جاتے وقت. ابو داؤد اور مسند احمد کی روایت ہے، حمام جاتے وقت پناہ مانگا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. غصے کے وقت متفق علیہ روایت صحیح بخاری صحیح مسلم کی، ایک شخص اتنا غصے میں آ رہا تھا جیسے کہ ناک پھٹ جائیں گے غصے سے. آپ نے فرمایا اگر میں ایک جملہ ہے بول دوں اگر اس نے پڑھ لیا تو آج جو ہے اس کا غصہ ختم ہو جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ وہ اللہ میں پناہ مانگے شیطان مردود سے. ٹھیک. اسی طرح تیسرا متفق علیہ روایت ہم بستری کے وقت پناہ مانگنے کی جو موقع ہے وہ رکھ رہا ہوں. آپ نے فرمایا جب انسان ہم بستری سے پہلے دعا نہیں پڑھتا ہم بستری کی تو شیطان بھی اس عمل میں داخل ہوتا ہے، اور اس بچے پہ اتنا اثر شیطان کا بھی ہوتا ہے جتنا اس کا داخل ہوگا، جتنا پارٹ وہ داخل رہے. اور جب ایک انسان ہم بستری سے پہلے دعا پڑھتا ہے تو شیطان کا اس میں حصہ نہیں ہوتا، شیطان دور ہٹ جاتا ہے. ٹھیک. اسی طرح تیسری جگہ جہاں آپ کو پناہ مانگنا ہے وہ یہ اللہ میں تاکہ اس سے بچے. نئی وادی اور نئی زمین، دروں میں، زمین میں سے، پہاڑوں میں جب داخل ہوتے ہیں، آپ سب سے پہلے یہ عربوں کو کیا کرتے شیطان، جب وہ نئی وادی میں جاتے تو اٹیک کرتے ہوتے ہیں. تو عرب کیا کرتے تھے، ایک جملہ پڑھتے تھے کہ میں جو ہے پناہ مانگتا ہوں اس وادی کے جن سے، تو پھر چھوڑ دیتے تھے. کفر بکتے تھے نا، کفر بولتے ہی شیطان نکل جاتا، چھوڑ بھی دیتا. ٹھیک. تو نئی وادی اور زمین پہ جاتے وقت. اسی طرح جب گدھا رات میں پکارے تو آپ نے فرمایا جب گدھا رات میں پکارے تو وہ تم اللہ میں پناہ مانگو اس لیے کہ وہ دیکھتے جو تم نہیں دیکھتے. صحیح الجامع کی روایت. اسی طرح قرآن کی تلاوت سے پہلے آپ نے قرآن نے فرمایا، قرآن کی آیت ہے جب تم اللہ قرآن کی تلاوت کرو تو اس سے پہلے اللہ میں پناہ مانگو شیطان مردود سے. اس لیے قرآن کی تلاوت سے پہلے ضروری اور واجب ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے. ٹھیک. اور بھی دیگر مقامات. اب آئیے جادو کی طرف جاتے ہیں تھوڑا سا. جادو کے اندر سب سے پہلی چیز تو یاد رکھیے جادوگر چاہے کچھ بھی کر لے، کتنی بھی محنت کر لے، کتنی بھی کوشش کر لے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہونے والا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ. ساحر، جادوگر، کاہن کچھ بھی کر لے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا. میں اس لیے شروعات کر رہا ہوں جادو کی اس لفظ سے کہ لوگ سمجھتے ہیں جادو کے ذریعے وہ کسی کو کامیابی یا خود کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا وَلَا يُفْلِحُ، نہیں فلاح کامیابی پائیں گے آخرت کے اعتبار سے جادوگر. حیث اتا، کچھ بھی کر لے جادوگر کامیاب نہیں ہونے والا ہے. تو جو لوگ شبدے بازی، جادوگری، کہانت، فال کھولتے ہیں ان سے میری گزارش ہے آپ نے ایک ایسا ٹریک اپنایا ہے جس میں آپ کبھی 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 کامیاب نہیں ہوں گے. اس لیے کہ میرے رب نے دلیل دے دی وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ. جادو کو عربی زبان میں سحر کہتے ہیں. ساحر کبھی کامیاب نہیں ہونے والا. اور یہ سحر لفظ جو ہے سحور سے آتا ہے اور اسی سے لفظ سحر آتا ہے. سحری رات میں جب کرتے وہ ہوتا ہے ڈھکی ہوئی چیز، ایسا علم جو چھپا ہوا ہے، اندھیرے میں ڈھکا ہوا. چونکہ ہم رات میں اٹھتے ہیں اور سحری کرتے، سحور بولتے ہیں، تو وہ اس وقت کرتے جب لوگ نہیں دیکھتے، ہم کو اندھیرا ہوتا ہے رات میں، ہے نا. سحر اسی سے ہوتا ہے ڈھکا ہوا، چھپا ہوا. ٹھیک. تو ساحر کبھی کامیاب نہیں کی بات بات. جادوگر کی سزا کیا ہے تاکہ پہلے الٹیمیٹ بتا دوں کیا ہو سکتا ہے جادوگری کتنا برا عمل ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے. آپ نے کہا کہ فارس پر مسلمان فوجیں چڑھائی کریں گی. جب تم شہروں کو فتح کرو فارس کے، فارس میں جادو بہت عام تھا، بہت کامن تھا، تو آپ نے حکم جاری کر دیا جب تم فتح کرو شہروں کے قیدیوں کو پکڑ لینا تاکہ ان پہ پھر سے کیس ڈالا جائے اور ہم کو دیکھیں ریوائیو کرے کہ درست ہے یا نہیں. اور دوسرا سارے جادوگروں کو ملتے ہی قتل کر دینا. جادوگر کو توبہ کرنے کا بھی موقع نہیں اگر اسلامی حکومت آ جائے تو.
یہ نہیں کہا کہ معافی مانگوا لینا، بٹھا کے توبہ کروا لینا، توبہ کر لے تو چھوڑ دینا، کہا جادوگر ملتے ہی قتل کر دینا۔ صحابہ کہتے جب فارس کے مختلف شہروں میں ہم گھستے، جادوگروں کو پکڑ پکڑ کے وہیں قتل کر دیتے۔ کتنی خسارت سزا ہے نا اسلام میں، مار دینا۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے، یہ بات کے ایک آخری دور کے صحابی ہے، اس دور میں خلیفہ نے ایک ساحر جادوگر کو اپنے پاس اپوائنٹمنٹ دے دیا، کمزوری آ گئی تھی اس کے ایمان میں بیچارے، اپوائنٹمنٹ دے دیا، اور وہ ایک پوزیشن پہ بیٹھتا تھا۔ روز شام میں وہ بادشاہ کو ایک کھیل دکھاتا، لوگ بیٹھتے جمع ہوتے دربار میں، ایک آدمی کو لاتا، اس کی گردن کاٹتا اور الگ کر دیتا، جیسے آج بھی ہوتے نا، جسم توڑ دے رہے، کاٹ دے رہے، پیر لگاتا، کاٹ دیتا۔ اس کے بعد پھر دونوں کو جڑا دیتا اور لوگ خوش ہوتے، تالیاں بجاتے۔ وہ صحابی کو پتہ چلا، چونکہ وہ جانتے تھے جادوگر کو توبہ کا موقع نہیں دینا چاہیے، آپ نے تلوار پیچھے چھپا لی۔ جیسے ہی اس جادوگر نے اس آدمی کے گردن الگ کی اور پھر جڑا دیا، لوگوں نے اس کو سراہا، تعریف کی، آپ اترے اور جا کر ایک وار سے اس کی گردن الگ کر دی اس جادوگر کی سر سے، اور کہا خلیفہ اب اسے کہہ دے اپنی گردن خود جڑا لے۔ ایک جھٹکے میں ختم۔ لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو یہ کرنا ہے جادوگر کو دیکھ کر، میں یہ کہہ رہا ہوں اسلامی حکومت آ جائے تو یہ انجام ہونے والا جادوگروں کا۔ توبہ کر لے، جس کی سزا اتنی دردناک دنیا میں ہے تو آخرت میں کتنی بڑی پکڑ ہوگی۔ اور اللہ نے اعلان کر دیا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ، جادوگروں تم کچھ بھی کر لو، شعبدے بازوں، کاہنوں، کچھ بھی کر لو، تم کامیاب نہیں، تم کو کوئی کامیاب نہیں دنیا اور آخرت کی۔ یہ بات یاد رکھ۔ اور جو جادوگری کراتے ہیں نا، کسی پر جادو کر دو، ان پہ ان کی بچے بہت پڑھ رہے ہیں، ان کا فلاں ہو رہا، تم ایک ناکامی کا راستہ اپنا رہے ہو، اس میں کوئی سکسیس نہیں ہے۔ جس پہ جادو ہوگا انشاءاللہ عزیز وہ تکلیف میں رہیں گا، اللہ رب العزت مومن کو ہر تکلیف کا بدلہ دنیا میں بھی دیں گا اور آخرت میں بھی دیں گا۔ لیکن تم یہ سوچ لو تمہارا انجام کیا ہوگا جب تم جادو کے ذریعے اپنے بھائی کو دنیا میں تکلیف پہنچاتے ہو، اللہ رب العزت انشاءاللہ عزیز تمہیں جہنم کی آگ میں وہ تکلیف دیں گا، جو تکلیف تم نے یہاں اس کو دنیا میں۔ کیا کرو گے تب؟ کوئی پرسان حال نہیں ہوگی۔ یہاں تبھی کوئی کم از کم تسلی دینے والا رہتا، گناہگار کو بھی لوگ تسلی دیتے جانے دو، وہاں کوئی تسلی والا، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا جہنمیوں کو کوئی مددگار نہیں ملنے والا ہے۔ کیوں ایسے راستے کو اپناتے ہیں مسلمان؟ دھڑلے سے جادو کر رہے ہیں مسلمان، دھڑلے سے کر رہے ہیں۔ جہاں مسلم شہروں کی آبادیاں بڑی ہے مسلمان تعداد میں، جادو تو اتنا کامن ہے، اللہ رحم کرے، عام جادو کر رہے، بس جادو کو تو کھیل سمجھ لیا آپ، یہ کفر ہے۔ اور یاد رکھو جو تکلیف تم دنیا میں دو گے نا، آخرت میں اس کی سزا ہوگی۔ فقہ کے اندر ایک اصول ہے، جادوگر نے جتنی تکلیف پہنچائے، جادو سے پکڑا جاتا ہے تو اتنی تکلیف دی جائیں گی۔ ایک خاتون تھی حفصہ رضی اللہ عنہا کے کو پتا چلا اس نے جادو کی، اور جادو کر کے ان کی لونڈی پر ایسا جادو کیا جس سے اس کی جان چلی گئی۔ جب اس کا جادو ثابت ہوا تو اس کو قتل کیا گیا اس عورت کے بدلے۔ دنیا میں بھی جادوگر جو نقصان پہنچا اتنا ہوتا ہے، لیکن اس سے ایک بات یہ پتہ چلی جادو کے ذریعے قتل بھی کروایا جا سکتا ہے۔ اسی لیے فقہ میں ہے، اسی لیے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے اس عورت کو سزائے موت سنوائی تھی جس نے ان کی لونڈی پر جادو کر کے قتل کروایا تھا، چونکہ اسے جادو سے مجنون بنا دیا، مجنون بنا کے اس نے اپنے آپ کو مار لیا، یہ جادو کے ذریعے ہوا ختم۔ اب روزے قیامت اس آدمی کا کیا ہوگا جس نے جادو سے کسی کو تکلیف پہنچا؟ میں نے اس لیے کہا وہی سزا بھگتے گا جہنم میں وہ آدمی جو اپنے بھائی کو دنیا میں جادو کے ذریعے تکلیف دیتا ہے۔ معمولی سمجھتے ہو 10-20 ہزار روپے خرچ کر کے اس میں جادو کر کے زندگی خراب کرنا، یاد رکھو پوری آخرت تم خراب کر رہے ہو۔ 10-20 ہزار پوری آخرت، یہ آخرت کیا ہے ہم اس کو سمجھتے ہیں دنیا میں، لیکن ایک اتنا بڑا ہے کہ صرف آخرت میں جب جائیں گے اور پہلا دن جس پہ سورج صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، آج سورج 11 کروڑ میل دور ہے ہم سے تو اس کی گرمی برداشت نہیں ہوتی ہم کو گرمی کے دنوں میں، 1 میل پہ ہوگا جس میں کچھ لوگ ٹخنے تک نیکی کے اعتبار سے، مطلب گناہ کے اعتبار سے پسینہ زیادہ ہوگا، ٹخنے تک، کچھ گھٹنوں تک، کچھ کمر تک، کچھ گردن تک، اور کچھ کافر تو ہوتے لگا رہے ہوں گے پسینے میں، اتنا پسینہ آئے گا۔ 1 میل بولے تو 1.5 کلومیٹر پہ سورج ہے۔ اس روز جس کے اس ایک دن جو 1 میل پہ سورج ہوگا، اس ایک دن 50,000 سال کا وہ دن ہے، جس کے 50,000 سال کا وہ دن گزارنے کے بعد مومن کہیں گے اللہ جہنم میں کیوں نہ صحیح لیکن فیصلہ کر دے، ڈال دے ہم کہیں نہ کہیں، یہ تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ تو صرف پہلا دن حساب کا 50,000 سال کا ہے، فرسٹ ڈے۔ تو تم کتنی تکلیف پہنچاؤ گے اس کو بتاؤ جادو سے؟ 50 سال، 100 سال، اس سے زیادہ کیا کر سکتے؟ اس سے زیادہ اوقات بھی نہیں، نہ وہ جئیں گے نہ تمہاری اوقات ہے، تم بھی نہیں جیوں گے 100 سال سے زیادہ۔ اس کے بعد جب آنکھیں کھلیں گی دوبارہ، ویسے تو آنکھیں بند ہوتے ہی پتہ چلیں گا، جو فرشتے ریسیو کرنے آئیں گے نا ان کی صورت دیکھ کے سمجھ میں آ جائے گا کیا کر کے گیا دنیا سے۔ جو فرشتے ریسیو کرنے آئیں گے، ویلکم کرنے آئیں گے، سب ایئرپورٹ پہ ویلکم کرتے ہیں،
ہے نا, بڑے لوگوں کا, اچھے لوگ اچھی اچھی گاڑیوں میں آتے ہیں, تو تم کو جو ویلکم کرنے فرشتے آئیں گے آنکھ بند ہوتے, جادو کرنے والے, کرانے والے, اور جادوگر, شب دیواس, کاہن, آنکھ بند, ادھر شٹر ڈاؤن جب ہوں گا نا, تو وہاں جو لوگ کھڑے ہوں گے وہ اتنے خطرناک ہوں گے, اور جو سزائیں دیں گے اور جو تکلیفوں سے روح نکالیں گے, اس کے بعد جس آنکھ کے بستر پہ خبر کی گڑھے میں سلائیں گے, اس کے بعد روز قیامت جو غوطے لگائیں گے اپنے پسینے کے اندر 50,000 سال تک, اور اس کے بعد اللہ جب فیصلہ کریں گے اور جہنم میں ڈالیں گا, تب پتہ چلے گا تھوڑی سی تکلیف دینے کا وہاں کیا مزہ ملتا ہے. اور جن کو جادو کے ذریعے تکلیف دی گئی وہ برداشت کرے, اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہت بہترین بدلے اٹھا کر رکھے. چونکہ 50,000 کا وہ دن, اگر ایک دن بھی اگر سکون میں جاتا ہے تو اس سے بڑی کوالٹی. یہ 50 سال کی زندگی کتنی مشکل سے گزرتی ہے نا. سردی زیادہ ہوئی پریشانی, گرمی زیادہ ہوئی پریشانی, بارش زیادہ ہوئی پریشانی, بارش کم ہوئی پریشانی, سردی کم ہوئی پریشانی, گرمی کم, ہے نا, ہر چیز پریشانی کا باعث. لیکن وہاں دیکھیے آپ, ایک دن 50,000 سال کا, ایک دن بھی بولے تو کتنا بڑا ہے نا. 50 سال کی زندگی کتنے مشکل سے گزرتی ہے, جو لوگ غربت میں گزار رہے ہیں خاص طور سے. کیسا لگتا ہے نا, ہر دن کرایہ آ رہا, مہینے کا فلاں آ رہا, یہ ہے, بچوں کو دودھ نہیں ہے پلانے کے لیے فلاں, کتنا مشکل. 50,000 سال کا ایک دن ہے, کیوں برباد کر رہے اس کو تھوڑی سی زندگی کے لیے اور مزے کے لیے, کسی کو تکلیف پہنچانے. اور غریب کیا امیر کیا, سارے لوگ ایک دوسرے کو جادو کر رہے ہیں, ہر کوئی اس کی کامیابی, اس کی ناکامی, اس کو بیماریوں میں ڈالنا ہے, کر لو جو کرنا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آخرت میں جامع ترمذی کی روایت ہے, مومن اٹھیں گا, رب کے سامنے جائیں گا, نام عمل میں دیکھیں گے نیکے لکھے, گناہ معاف. وہ کہیں گا اللہ کیسے, کیا؟ اللہ کہیں گا جو تکلیفیں تو نے دنیا میں سہی, اس کے بدلے میں نے سارے گناہ تیرے معاف کر دیا, اب صرف نیکیاں بچی ہوئی. مومن کو تو ہر نیکی, یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھتا ہے نا, اس کا بھی اجر مل جاتا ہے. تو جادو کا اجر کیسے نہیں ملے گا؟ جب وہ کر رہا ہے کسی پہ جادو اور تکلیف پہنچا رہا بھائی کو, تو اس کو, جس کو تکلیف پہنچے, اس کو تو اجر ملے گا. لیکن کرنے والے کا کیا ہوگا, اس کی کفر کی وجہ سے میں نہیں جانتا ہوں, اللہ ہی جانتا, چونکہ ان سزاؤں کا تذکرہ نہیں ہے, لیکن کافروں کے ساتھ ان کے صفوں میں ہوں گا وہ سزا پاتے ہوں گے. اور ہو سکتا ہے مشرکین کے ساتھ بھی, چونکہ جنوں کو خوش کرنے میں شرک بھی کرتے ہیں لوگ. بہرحال تو سزائے موت, ٹھیک, جادوگر کو قتل کر دینا چاہیے.